السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوان عزیز، پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. بار بار اللہ نے الفاظ کو استعمال فرمایا، یعنی صفت رحمان، صفت رحیمیت اور صفت رحمت کو جگہ جگہ ارشاد فرمایا. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے ناموں اور صفات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی رحمت کو اجاگر کیا گیا، اور اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے یہ بتایا گیا کہ بھیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کتنے مہربان ہیں اور اللہ کیسے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن فوراً یہ فرمایا الا من تاب، جو کوئی گناہ کرے گا، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، اور گناہ میں اتنا زیادہ گناہ کر لے کہ جس کا کوئی شمار نہ ہو، اتنا بڑا گنہگار ہونے کے باوجود اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، استغفار کرے گا، گزشتہ پر ندامت کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر کیسے رحمت برساتے ہیں. حضرت گرامی، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے کہ حساب پیش کرو، ہم اور آپ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم حساب کتاب پیش کر سکیں. اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اور اپنے کرم سے اگر معافی دے دے، یہی بہت بڑی غنیمت ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہمارا ذکر اذکار کیسا ہے، اللہ کی طرف ہمارا دیان کیسا ہے. یہ سارے معاملات، سارے اعمال ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کے اندر کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم تلاوت قرآن کرتے رہو، تم ذکر اذکار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ معافی کو، اللہ تعالیٰ بھوشوں کو معاف کر دیں گے اور ان اعمال کو قبول کر لیں گے. تو ہمارے اعمال جو بالکل اس طرح ہے کہ کاہلی، سستی اور غفلت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتے ہیں. یہ اللہ کا ہم بندوں کے اوپر کرم کا معاملہ، رحمت کا معاملہ اور مہربانی کا معاملہ ہے.
اسی مہربانی کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کا معاملہ کریں، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے اور ایک دوسرے پر رحم کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے۔ آپ نے غور کیا ہوگا رشتہ داری کے بارے میں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتے ہیں، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس سے جو دور جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں سلوک کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت گرامی، آپس کے حقوق ادا کرنا، رشتوں کو جوڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ اور جہاں پر جھگڑے فساد ہوتے ہیں، جہاں پر دشمنیاں ہوتی ہیں، جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں، وہاں سے اللہ کی رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ حدیث یہ بتانا چاہتی ہے رشتہ ہوا تو ایسے حالات آئیں گے، کبھی ناچاکیاں ہوں گی، کبھی زیادتیاں ہوں گی، کبھی ایسی باتیں پیش آئیں گی جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے۔ شوہر کبھی بیوی سے ناراض ہو جائے گا، بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے گی، بھائی بہن کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، آپس میں دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، رشتہ داریوں میں سسرال والے میکے والوں سے ناراض ہو سکتے ہیں، میکے والے سسرال والوں سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اپنے آپ کو جو ہے نرم کر لینا، اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنا کہ میں انشاءاللہ ان اختلافات کو دور کروں گا اور ہونے والی دشمنی کو ختم کر کے میں اس کے اندر محبت کے مٹھاس کو پیدا کر دوں گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور ایسے بندے اللہ کے بہت شہیدے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری میں محدود کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب اور اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے سے لے کر مسجد سے باہر جانے تک اسلام ہے، اس کے بعد اسلام صرف نام کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، مسجد میں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، مسجد میں آپ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جو فریضہ اللہ نے آپ پر عائد کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ باہر رکھیں گے تو آپ کا معاملہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہو جائے گا، اور جہاں اللہ کا حق ہم نے ادا کیا وہیں پر اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز کا پابند ہے اور سنتیں بھی ادا کرتا ہے، نفل بھی ادا کرتا ہے، لیکن رشتہ دار اس سے ناراض ہے، ایسے بندے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے سے اس کے اخلاق اور اس کی زبان کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس سے دور ہو جاتی ہے، ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے ہمیں ملیں گے جو ماشاء اللہ پابند نماز ہے، اتنا زیادہ شریعت پر عمل کرنے والے، ہر قدم پر گھٹ گھٹ کر قدم رکھنے والے، لیکن معاملے کی تو بات آتی ہے اور جہاں رشتہ داری کی بات آتی ہے، جہاں پر اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملات آتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ حضرات وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پر پوچھا جاتا ہے وہ ایسے آدمیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور آپس میں لوگ بولتے ہیں ان کے منہ کون لگے گا، منہ کھولتے ہی زبان کھولتے ہی بکواس نکالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے آدمی سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جن سے اللہ کی مخلوق ناراض ہوتی ہے، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے جس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ آج حالات ایسے چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں تنگی ہے، کسی کے پاس گیس کا معاملہ ہے، گیس ختم ہو گیا، ان کے پاس پکانے کے لیے گیس نہیں ہے، لکڑیاں جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو لکڑیاں کہاں جلائی جائیں اور کتنے مرتبہ لکڑی پر پکایا جائے۔ ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں اور ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں فراوانی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں کھاتا پیتا بنایا، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کا غصہ میں حال بنے، ہم ان کو کھانا بھیجیں، ہم ان کو سالن بھیجیں، ہم ان
آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، ہمارے پاس سالن زیادہ بچ گیا، کھانے کے بعد بچنا اس کو خود کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہیں ناشتے میں کھا لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ناشتے میں باہر سے آرڈر کر لیے، دوپہر میں کھا لیں گے، دوپہر میں بھی کھانے کو دن میں چار دوسرا سالن بنا لیے، یہاں تک کہ فریج میں رکھا ہوا سالن گھر کی عورتوں کو بچوں کو یاد نہیں رہتا، 2-3 دن فریج میں رکھنے کے بعد اب کوئی کھانے کے قابل نہیں سمجھتا اور اس کے بچے ڈالنے پورے ڈالنے ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہی سالن اگر آپ پڑوسی کو بیچ کے آپ کے عمل نامے میں اضافہ ہوتا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا، لیکن وہ جو چیز ہے کہ بار دینے سے اللہ اور دیتے ہیں، جتنا آپ کو مشاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر کے اوپر برسے گی۔ ان چیزوں پر ہمارا یقین ختم ہو چکا، ان چیزوں پر ہماری نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے سوال سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کی دیوانی احادیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ آج آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول پمپ کے باہر گیس سلنڈر کے لیے آٹو والوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور 10, 20, 50 آٹو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300, 400 آٹو لائن میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے کا نمبر کب آئے گا پتہ نہیں، صبح کے 4, 4:30, 3:30 بجے سے انتظار میں ہے پیٹرول پمپ کھلے گا تو ہم اپنے گیس بھرائیں گے، اور گیس بھرا کر باہر نکلتے ہیں، جب تک میرے بیٹے کو کچھ کا ہوتا ہے ان کے گھر میں جب تک پیسے لے کر جا کر نہیں دیں گے ان کا چھوڑا نہیں چلے گا۔ روزانہ کما کر کھانے والوں کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا آئے سے وقت میں میری آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کی خبر گیری کریں، ہم ان کے گھر میں روشن پہنچائیں، ہم ان کا ساتھ دیں اور ہمارے دل میں کم سے کم احساس ہونا چاہیے، دعا تو کرنا چاہیے یا اللہ یہ بیچارے بچے یہ ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کے بھی بیویاں ہوں گے، ان کے بھی گھر میں ان کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہوں گے جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ آئے گا کچھ لے کر آئے گا اور ہمارے گھر میں سودا آئے گا اور ہم جو ہے پکا کر کھائیں گے کھلائیں گے معصوم بچوں کو کھلائیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی مدد کی وجہ سے اگر اس کے گھر میں راشن آ گیا اور اس آگے والے کے گھر میں جو ہے کچھ سودا آ گیا، انشاءاللہ ان بیوی کے بچوں کی دعا کے کام
अगर कोई दीवा मदद के लिए हाथ फैलाए तो हम परेशान हो जाते हैं और अब ये कहते हैं कि ये कहाँ से आ गई। हालांकि इसका हाथ फैलाने से पहले हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए था कि मैं इनके घर की रखवाली करूं, मैं मेरे पड़ोस में, मेरे महल्ले में या महल्ले के रहने वाले 8-10 घर वाले मिलकर राशन का इंतजाम करेंगे। इनके घर में जब तक इनकी दूसरी शादी ना हो जाए या उनके बच्चों की किफायत की जिम्मेदारी ना हो जाए, हम उनके घर में राशन दे देंगे, हम खाना पीना दे देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इरशाद फरमाया, हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम पड़ोसी के बारे में मुझसे इतना बोलते थे, मुझे ये गुमान हो गया कहीं विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। और आज पड़ोसियों में दरमियान में लड़ाई है, पानी के मामले पर लड़ाई, पानी जाने के मामले पर लड़ाई, आपके घर का पानी हमारे घर के सामने से जा रहा है, उसके ऊपर लड़ाई, आपके बच्चे ने हमारे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, इसके ऊपर लड़ाई, आपका कचरा हमारे घर के सामने आ गया, उसके ऊपर लड़ाई, मामूली पहाड़ों पर लड़ाइयां करना, गाली गलौज करना, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेना और माँ बाप की गाली देना, बहन की गाली देना, एक आम कल्चर मुसलमानों के महल्ले में हो चुका है। अल्लाह के गिरामी हम दुनिया वालों को क्या बता रहे हैं? हालांकि प्यारी तालीमात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम फरमाएंगे। हदीस में यहाँ पर आया, जो कोई किसी मुसलमान को खाना खिलाएगा अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऊपर से कयामत के हौला को खत्म करेंगे। जो कोई मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, यानी आपको मानोगे फला मंदिर के अंदर ये आया है, उसने ये गुनाह किया है, आपको मालूम होते हुए आपने उसके रास्ते फाश नहीं किया, आपने उसकी सरपरस्ती की कि इसका मामला जाने अल्लाह जाने, मुझे क्या लेना देना, आपने उस मुसलमान की इज्जत को बचा लिया। कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान का हिसाब पर्दे के अंदर लेंगे, मखलूक के सामने नहीं लेंगे। तुमने मेरे बंदे पर रहम किया, आज मैं तुझ पर रहम करूंगा। और हदीस में यहाँ तक आया कि अल्लाह जब तक एक मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहता है, उस वक्त तक अल्लाह ताला उस बंदे की मदद फरमाते रहते हैं। ये हदीस भी ये बताती है कि आपस में एक दूसरे के हालात मालूम करना, एक दूसरे के घर के अंदर मदद को पहुंचाना, खाना पीना पहुंचाना और इसके अलावा उनका ख्याल करना, ये सब का सब जो है हमारे आमाल नामे के तराजू में वजन को बढ़ाने वाला है, नेकी में इजाफा करने वाला है। इन हालात में हमें चाहिए जो हाथ शर्म के मारे नहीं पहना सकते, उनके हालात मालूम करके हम खुद उन तक पहुंचे और उनको दें। और देने वाला देना समझे तो मैं एहसान कर रहा हूँ, ये जो आपके पास माल है ये आपका नहीं, अल्लाह का दिया हुआ माल है। और जो आप जिसको दे रहे हैं वो आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, उन पर कोई एहसान आप नहीं कर रहे। तुम्हारा देने वाला ये समझ करके अल्लाह ने मेरा हाथ ऊपर बनाया, अल्लाह ने इस कानून बनाया। हज़रत गिरामी हालात के वजह से देर नहीं लगती। तुर्की का एक वाक़या के बारे में लिखा है कि तुर्की में एक किराएदार एक मकानदार के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा हुआ और वो जो किराएदार है मकानदार की बिल्डिंग जो है कम से कम 9-10 माले की बिल्डिंग है, 7वां फ्लोर के ऊपर जो किराएदार है उसके देर में बजी दरवाजा खोला तो मकानदार सामने है। मकानदार ने कहा कि आप किराया 2 महीने 3 महीने से किराया नहीं क्या देगा है? तो किराएदार ने कहा कि हालात से टेंशन में ज्यादा मुश्किल है, थोड़ी मेहनत कीजिए, मैं आपका किराया जरूर अदा करूंगा। मकानदार ने कहा अगर कल सुबह तक आप मेरा किराया नहीं देंगे तो आपका ये सामान मैं बाहर फेंक दूंगा। ये कहता हुआ कि घर में चला गया, किराएदार ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। उसी शाम ज़लज़ला आया और ज़लज़ले में 10 माले की बिल्डिंग जमीन पे सो गई और सुबह के जो है किराएदार और मकानदार दोनों बाहर खड़े हुए। दोपहर में जो खाना बनने की जो लाइन लगी हुई है उसमें मकानदार भी लाइन में खड़ा हुआ है, किराएदार भी लाइन में खड़ा हुआ है। अब आप सोचें ये जो नेमतें हमें मिली है अल्लाह के फजल से मिली है, अगर इस पर मुझे घमंड हो, अगर इस पर मैं इकराम के मेरे पास ये है, अल्लाह के बताने में दे नहीं लगती है मेरे बंदे, घमंड मत कर, तुझको जो दिया गया है मेरे फजल से दिया गया है। लिहाजा हमारा किसी पे देना ये कोई एहसान नहीं है, अल्लाह का फजल है तो अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया। अगर हमारे घर में अल्लाह के फजल से केवल साल में बाकी वाले के पास एक साल के भी पैसे नहीं है, इसके बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा।
اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے جو کوئی کسی کو قرضہ دے اور قرضہ دینے کے بعد جب مدت آ جائے ادا کرنے کی اور سامنے والا ادا نہ کر سکے اور وہ محنت جو وہ اس کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے میں جانا ہوا کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ تمام حدیث یہ بتاتی ہیں جو کوئی اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کریں گے۔ اس لیے ان حالات میں ہمارے وہ بھائی جو آٹو چلاتے ہیں، جو اوبر وغیرہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں، جن کے پاس سلنڈر کے لیے پیسے نہیں یا پیسے تو ہیں لیکن وقت نہیں ہے، سلنڈر بھراتے بھراتے جو پورے چلا جاتا ہے، ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر آپ ان کی آٹو میں ان کی ٹیکسی میں کرایہ لے کر جا رہے ہیں اور آپ ادا کر رہے ہیں تو اگر 150 روپئے میں 200 دیجیے، 150 دیجیے، اضافہ کر کے دیجیے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے گھر میں کچھ ایسا نہیں پیدا ہو جائے، کچھ سہولت پیدا ہو جائے۔ ہمارے گھر میں جو سوئی والے جو زومیٹو والے آرڈر لے کر آتے ہیں، یہ لوگ بھی گھروں میں گھر تک پیٹرول لگا کر آ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ اضافہ رکھا اس انداز سے دیجیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے کی نیت سے میں اللہ نے مجھے مالدار بنایا، میں ان کی مدد کرنے کے لیے اس نیت سے دینے سے انشاءاللہ ہماری کمائی میں برکت ہوگی، آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا اور وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کو میں گزارش ہے مسجد و حرام کا جو کھول کر تعاون میں اللہ کا دیا ہمارے اللہ کے گھر میں لگائے، اللہ سے دعا ہے ان تمام باتیں کر کر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت پر اور اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا